بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 77 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ورثاء اور خرید کرنے والوں کی تقسیم میں قاضی فرق کرے گا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ كَانُوا مُشْتَرِيَيْنِ لَمْ يَقْسِمْ مَعَ غَيْبَةِ أَحَدِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مِلْكُ خِلَافَةٍ حَتَّى يُرَدَّ بِالْعَيْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُورِثُ أو باع ويصير مغرورا بشراء المورث فانتصب أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحزرة المتخاصمين. أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ ولهذا لا يرد بالعيب على بائعه فلا يصلح الهازل خصما عن الغائب فوضح الفرق. آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا مُشْتَرِيَيْن، اور اگر وہ لوگ جو قاضی کے پاس آئے تھے وہ خریدنے والے تھے، تو لم یقسم مع غیبت احدہم، تو ان میں سے ایک کی غیر حاضری میں قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ والفرق، اور فرق یہ ہے کہ وارث کی ملکیت ملک خلافت ہے، حتی یرد بالعیب، یہاں تک کہ وارث عیب کی وجہ سے واپس کر دے گا۔ ویرد علیہ بالعیب، اور عیب کی وجہ سے اس پر چیز کو لوٹایا جائے گا۔ فیما اشتراہ المورث او باع، اس چیز میں جسے مورث نے خریدا ہو یا بیچا ہو۔ ویصیر مغرورا بشراء المورث، اور وارث شراء مورث سے مغرور ہو جائے گا۔ فانتصب احدہما، تو ان میں سے ایک میت کی جانب سے اس چیز کے سلسلہ میں جو اس کے قبضے میں ہے خصم بنے گا۔ فیما فی یدہ، اس چیز کے سلسلہ میں جو اس کے اپنے قبضے میں ہے تو اس میں میت کی طرف سے خصم بنے گا۔ والآخر عن نفسہ، اور دوسرا اپنی جانب سے مخاصمت کرے گا۔ فصارت القسمۃ قضاء بحضرۃ المتخاصمین، تو یہ تقسیم متخاصمین کی موجودگی میں قضا بن جائے گی، یعنی ایسا فیصلہ بن جائے گا جو متخاصمین کی موجودگی میں ہوا۔ بہرحال شراء سے ثابت شدہ ملکیت وہ ملک مبتدی یعنی جدید ملکیت ہوتی ہے۔ ولہذا، اسی وجہ سے مشتری عیب کی بنیاد پر اپنے بائع کے بائع کو چیز واپس نہیں کر سکے گا۔ فلا يصلح الحاضر خصما عن الغائب، لہذا حاضر غائب کی طرف سے خصم بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا۔ فوضح الفرق، تو دونوں صورتوں میں فرق نمایاں ہو گیا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے گویا کہ ایک متضاد صورت بیان کر رہے ہیں گزشتہ صورت سے، کہ گزشتہ صورت میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ جب ورثاء قاضی کے پاس آتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک غائب ہوتا ہے تو وہاں قاضی جو موجود ہوتے ہیں ان کے مطالبے پر چیز کو تقسیم کر دیتا ہے، اور جو غائب ہوتا ہے اس کی جگہ کسی کو وکیل، بچہ ہو تو وصی مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب قاضی کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں وہ ورثاء نہیں ہیں، وراثت کا دعویٰ لے کر نہیں آئے کہ اس کو تقسیم کریں، بلکہ یہ خریداری کا ایک قضیہ لے کر آئے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں قاضی صاحب ہم نے یہ مکان خریدا ہے، آپ تقسیم کر دیں، لیکن ہم خریدنے والوں میں سے ایک بندہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں تو قاضی تقسیم کرتا تھا، لیکن یہ شرکا
جو خریداری کا قضیہ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے یہ پلاٹ یا مکان خریدا ہے لیکن ہم میں سے ایک بندہ کہیں سفر میں چلا گیا ہے تو آپ تقسیم کر دیں، تو یہاں قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ لم یقسم مع غیبت احدہم، ان میں سے کوئی ایک غائب ہو تو قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پہلی صورت میں یعنی ورثہ والی صورت میں شرکاء میں سے ہی کسی کو میت کی طرف سے قسم مقرر کر لیا جاتا ہے، جبکہ یہاں نیابت کی کوئی صورت نہیں، اس وجہ سے کہ بائے تو بالکل وہاں سے نکل چکا ہے، اب تو بائے اس معاملے میں ہے ہی نہیں، وہ تو خارج ہو گیا۔ جو شرکاء موجود ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت ابھی تک نہیں موجود کہ وہ اس ساتھی کی طرف سے جو سفر میں چلا گیا ہے، شریک ہے، اس شریک غائب کا نائب اور خلیفہ بن جائے، تو یہاں قضاء علی الغائب لازم آتی ہے۔ پہلی صورت میں قضاء علی الغائب نہیں، بلکہ وہاں تو متخاصمین کے روبرو قاضی کا فیصلہ تھا، یعنی ایک کو ہم نے مدعا علیہ بنا دیا تھا اور دوسرا مدعی تھا، تو جب مدعی اور مدعا علیہ دونوں موجود ہیں تو پھر قاضی کا فیصلہ جب آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جبکہ یہاں وہ صورت نہیں بن سکتی۔ والفرق سے صاحب ہدایہ اس فرق کو 3 مثالیں دے کر واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ والفرق، فرق یہ ہے، تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے پہلی مثال یہ دی کہ ان ملک الوارثی ملک الوارثی ملک خلافت، کہ جو وارث کی ملکیت ہوتی ہے یہ ایسی ملکیت ہے جو بطور خلافت ملتی ہے۔ وارث اپنے مورث کا خلیفہ اور نائب ہوتا ہے، اس نیابت کے طور پر اس کو ملکیت دی جاتی ہے۔ حتی یرد بالعیب، یہاں سے پہلی مثال دی، یہاں تک کہ عیب کی وجہ سے وہ اس چیز کو لوٹائے گا۔ مثلا میت نے ایک موبائل خریدا تھا، خرید کر آنے والے شخص عبداللہ کا انتقال ہوا، فرض کرتے ہیں کہ خریدنے والا شخص عبداللہ ہے، تو عبداللہ لے کر آیا، گھر میں آیا تو گھر آ کر اس کا انتقال ہو گیا یا راستے میں حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب موبائل کو آن کیا تو دیکھا کہ وہ موبائل صحیح نہیں ہے، اس میں خرابی ہے۔ کیا خرابی ہے؟ کہ اس کی آواز نہ آتی ہے نہ جاتی ہے، تب یہ ایک عیب نکل آیا۔ تو اب وارث، اس کے 4 بیٹے ہیں، احمد، حامد، حماد، محمود، اب وراثت میں چونکہ یہ موبائل ان کی طرف منتقل ہوا اور عیب اس موبائل کے اندر موجود ہے، تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ خیار عیب کی وجہ سے وارث یہ موبائل واپس کر دے گا۔ جس طرح خود میت زندہ ہوتا تو خیار عیب کی وجہ سے جا کر واپس کر دیتا، تو یہاں اس کے وارث چونکہ اس کے خلیفہ ہیں، وارث میت کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ ملک خلافت ہے، لہذا جب یہ ملک خلافت ہے تو اس کو واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فِيمَا اشْتَرَاهُ الْمُورِثُ أَوْ بَاعَ، تو یہ دوسری مثال دے رہے ہیں کہ اگر میت نے موبائل بیچا تھا، مثلا عبداللہ کی دکان تھی، خالد عبداللہ کی دکان سے موبائل لے کر گیا تھا، اب یہاں پہ عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ چیز عیب کی وجہ سے لوٹائی جائے گی۔ یہ موبائل عیب کی وجہ سے عبداللہ کے بیٹے جب عبداللہ کی جگہ پہ بیٹھیں گے تو اب خالد جو موبائل خرید کر لے گیا تھا تو وہ موبائل عبداللہ کے بیٹوں کو واپس کرے گا۔ فیما اشتراہ المورث او باع، کہ میت نے کچھ خریدا ہو یا بیچا ہو، تو اس میں جب عیب نکل آتا ہے تو مشتری وارث کے اوپر اس موبائل کو واپس کرے گا۔ جس طرح اگر میت زندہ ہوتا، عبداللہ خود دکان پہ بیٹھا ہوتا، تو جیسے خالد کو یہ موبائل واپس کرنے کا حق حاصل تھا، تو یہاں بھی اس کو حق حاصل ہوگا کہ یہ اس کے بیٹے کے پاس آ کر اس موبائل کو واپس کرے۔ اب یہاں تھوڑا سا عبارت کے اندر فرق ہم سمجھ لیں۔
یہاں دو جملے آ رہے ہیں، فی مشتراہ المورث ایک جملہ ہے، او باع دوسرا جملہ ہے۔ یہاں حتی یرد علیہ بالعیب، حتی یرد علیہ بالعیب پہلا جملہ ہے، اور ویرد علیہ بالعیب یہ دوسرا جملہ ہے۔ تو گویا کہ دونوں طرف دو جملے پائے جا رہے ہیں، لف و نشر مرتب ہے۔ یرد علیہ بالعیب عیب کی وجہ سے لوٹایا جائے گا جو اس نے بیچا ہو، اور حتی یرد بالعیب یہاں تک کہ جو وارث ہے یہ واپس کرے گا کس کو؟ فی مشتراہ المورث، اس صورت میں کہ جب مورث نے کچھ خریدا ہو۔ تو گویا کہ اب ان دونوں لفظوں کا، تو گویا کہ ان دونوں جملوں کا تعلق پیچھے والے دونوں جملوں کے ساتھ بالترتیب ہے۔ پہلے جملے کے لیے اشتراہ المورث، اور دوسرے جملے ویرد علیہ بالعیب کے لیے باع کا لفظ بولا ہے۔ فی مشتراہ المورث اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میت نے خریدا ہو تو اس کا وارث عیب کے تحت بائع پر واپس کر سکتا ہے کیونکہ وہ خلیفہ ہے۔ او باع یعنی یرد علیہ بالعیب، اس کا دوسرا جملہ باع ہے، تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وارث پر عیب کے تحت واپس کر سکتا ہے اگر میت نے بیچا ہو، کیونکہ وہ وارث میت کا خلیفہ ہے۔ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمُورِثِ، یہاں سے تیسری صورت کو یعنی تیسری مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ اس تیسری صورت کو ہم زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہم باندی کی مثال لے سکتے ہیں۔ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمُورِثِ، عبداللہ نے ایک باندی خریدی، عبداللہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد وہ باندی عبداللہ کے بڑے بیٹے احمد کے حصے میں آئی۔ احمد وارث تھا، تو احمد نے تقسیم کر کے اپنے حصہ میں اس باندی کو لے لیا، پھر اس سے وطی کر کے اس کو ام ولد بنا لیا۔ تو اب احمد آزاد آدمی ہے، جب اس کی وجہ سے اس باندی سے بچہ پیدا ہوگا تب وہ بچہ آزاد ہوگا۔ اب ایسا ہوا کہ درمیان میں اتنا عرصہ درمیان میں گزر جانے کے بعد ایک شخص احمد کے پاس اب ایسا ہوا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص احمد کے پاس آتا ہے، اور وہ شخص ہے عبد الرحمن۔ تو عبد الرحمن آ کر احمد سے کہتا ہے کہ یہ باندی تو میری ہے۔ تو احمد بڑا حیران ہوتا ہے، لیکن عبد الرحمن گواہ پیش کرتا ہے، کاغذات پیش کرتا ہے، اسٹامپ پیپر لے کے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ اس باندی پر اپنی ملکیت ثابت کر کے باندی لے لیتا ہے۔ اب بچہ تو آزاد وارث کا ہے، اس لیے وہ بچہ تو آزاد ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں چونکہ وہ باندی کی نسل ہے، اس لیے وارث احمد بچے کی قیمت مستحق آدمی کو دے گا۔ فرض کرتے ہیں کہ اس بچے کی قیمت 50,000 روپیہ بنتی ہے۔ کیوں یہ 50,000 کیوں دے گا؟ کہ حقیقت میں یہاں احمد نے دوسرے کی باندی سے وطی کی ہے، اس لیے وطی کی قیمت بھی وہ مستحق آدمی یعنی عبد الرحمن کو دے گا، جس کو عربی میں عقر کہتے ہیں۔ تو اب احمد عبد الرحمن کو باندی بھی دے گا، اور وہ جو اس نے اس سے بچہ پیدا کر لیا ہے اور وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس باندی کے ساتھ جمع کرنے سے، اس سے لذت اٹھانے سے، لہذا اس کے پیسے بھی وہ 50,000 روپے ادا کرے گا۔ اب جب وہ باندی بھی دے دے گا، بچے کے پیسے بھی عبد الرحمن کو ادا کر دے گا، تو اب بعد میں یہ وارث احمد بائع سے باندی کی قیمت اور بچے کی قیمت تو وصول کرے گا، لیکن جو اس نے عقر کی رقم ادا کی ہے، اس نے جو اس باندی سے لذت اٹھائی تھی، تو یہ ایک طرح کا مہر تھا۔ تو یہ اس عقر کی قیمت اس شخص سے جس سے اس کے والد عبداللہ نے باندی خریدی تھی یعنی خالد، اس سے یہ وصول نہیں کرے گا،
کیونکہ یہ مہر کی طرح اپنی لذت اٹھانے کی قیمت ہے۔ اگر میت یعنی عبداللہ زندہ ہوتا اور وہ اس باندی کو اپنی ام ولد بناتا، بعد میں یہ باندی کسی اور کی نکل جاتی، تو میت بھی اپنے بائے سے باندی کی قیمت تو وصول کرتا، بچے کی قیمت بھی وصول کرتا، لیکن عقر کی قیمت نہ لیتا۔ اسی طرح یہ وارث بھی کرے گا کیونکہ یہ میت کا خلیفہ ہے۔ تو وَيَسِيرُ مَغْرُورًا، یہاں بائے نے دھوکہ دیا تھا اس وارث کے مورث کو۔ وَيَسِيرُ مَغْرُورًا، یہ مغرور ہوگا یعنی یہ وارث اس کو دھوکہ دیا گیا ہوگا بِشِرَاءِ الْمُورِث، مورث کی خریداری میں، کہ احمد کے والد عبداللہ نے جو باندی خریدی تھی اس باندی کی خریداری میں ان کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ تو مغرور دھوکہ کھانا، دھوکہ دیا گیا ہے۔ کس کو دھوکہ ہو رہا ہے؟ وارث کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وارث احمد کے حصے میں جو باندی آئی اس نے اس باندی کو اپنی ام ولد بنایا، اس سے بچہ پیدا کیا۔ تب جب بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اس باندی کا حقدار ظاہر ہوا۔ عبد الرحمن نے آ کر اس باندی کا دعویٰ کیا، اس نے ملکیت ثابت کی۔ تو اب یہاں پہ احمد نے 3 چیزیں، ایک تو باندی اس کے حوالے کی ہے، دوسرا اس نے اس بچے کی قیمت عبد الرحمن کے حوالے کی ہے، تیسرا اس نے عقر یا اس کو ہم مہر کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہر اس نے عبد الرحمن جو حقدار ظاہر ہوا ہے اس کو ادا کیا ہے۔ تو یہاں تو یہ مہر کے پیسے بھی ادا کرے گا کیونکہ یہ باندی اصل میں عبد الرحمن کی تھی، تو عبد الرحمن کی باندی سے اس نے نفع اٹھایا۔ لیکن اب چونکہ اس کو دھوکہ ہوا ہے اس خریداری سے جو اس کے والد صاحب نے کی تھی، کہ والد صاحب نے اصل میں یہ باندی خالد سے خریدی تھی، تو خالد نے اپنی باندی نہیں بیچی تھی، اس نے عبد الرحمن کی باندی کو اپنی باندی ظاہر کر کے بیچ دیا تھا، اور اس نے دھوکہ دیا اپنے مشتری عبداللہ کو۔ تو عبداللہ نے صادقی میں خرید لی یا تحقیق نہیں کر سکا، پھر عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ 3 صورتیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ تو ان 3 دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وارث میت کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک وارث تو میت کی جانب سے خصم بن جائے گا۔ فانتصب احدهما خصما عن المیت فیما یده والآخر عن نفسه، پس ان حاضرین میں سے ایک جو میت کی وراثت کو تقسیم کروانے کے لیے قاضی کے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو وہاں تو ایک کو خصم بنا لیا جائے گا، اس میں فیما فی یدہ جو اس کے قبضے میں موجود ہے، والآخر عن نفسہ، اور دوسرا اپنی طرف سے خصم بنے گا، یعنی دوسرا وارث اس پر گواہ پیش کرے گا، ایک خصم بن جائے گا، دوسرا اس کے خلاف گواہ پیش کرے گا۔ فصارت القسمۃ قضاء بحضرت المتخاصمین، لہذا وہاں جو قاضی تقسیم کرتا ہے تو وہ تقسیم قضاء علی الغیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی قضاء ہوتی ہے جو فریقین کے موجود ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ فیصلہ فریقین کے خلاف دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو میت کا نائب بنا کر وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِالشِّرَاءِ مِلْكٌ مُبْتَدَعٌ، جبکہ وہ ملکیت جو شرا سے ثابت ہو رہی ہے تو یہ ملکن مبتدعٌ ابتدائی درجے کی ملکیت ہے۔ جب یہ ایک ابتدائی درجے کی ملکیت ہے تو یہاں بائے کے بائے پر اس چیز کو عیب کی وجہ سے واپس نہیں کیا جا سکتا، یعنی خریدنے کی صورت میں مشتری بائے کا خلیفہ نہیں بلکہ بائے کی جانب سے تو ابھی ملکیت حاصل ہو رہی ہے، تو یہی وجہ ہے چونکہ ابھی نئی ملکیت ثابت ہو رہی ہے۔ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ، اس وجہ سے لا يرد، اس چیز کو نہیں لوٹایا جائے گا عیب کی وجہ سے بائے کے بائے پر۔ جب بائے کے بائے پر نہیں لوٹا سکتے تو فلا يصلح الحاضر خصما عن الغائب،
تو خریداروں میں سے جو موجود ہے یہ غائب کی طرف سے قسم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہاں بھی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ احمد اور حماد قاضی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ قاضی صاحب ہم نے یہ باندی خریدی ہے تو آپ اس باندی کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ کہ یہاں بائے کے بائے پر چیز کو عیب کی وجہ سے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جب مرتا ہے تو اس کے وارثوں میں سے بہت سے غائب ہوتے ہیں اور قاضی کو شرعی طور پہ سب کا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں وارث کو اتنا ملتا ہے، فلاں وارث کو اتنا ملتا ہے۔ اس لیے جب موت پر گواہی ہو جائے گی اور سب ورثاء کی تعداد جب بیان کر دی جائے گی تو اب وہاں قاضی تقسیم کر دے گا، اس تقسیم میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہاں تقسیم کرنے میں غائب کا حق مارا نہیں جاتا، وہاں غائب کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن خریدنے کی صورت میں عام طور پہ خریدار حاضر ہی رہتا ہے۔ اب یہاں قاضی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غائب آدمی نے کتنی رقم دی ہے۔ مثلا ایک پلاٹ خریدا ہے، احمد، حماد، حامد ان تینوں نے مل کر ایک پلاٹ خریدا، تو احمد اور حماد تو موجود ہیں، حامد نہیں ہے۔ اب یہ دو آ کر قاضی صاحب کو کہتے ہیں قاضی صاحب یہ پلاٹ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، تو اب قاضی کو یہ معلوم نہیں کہ ان تینوں نے کتنے کتنے پیسے ڈالیں، کہ احمد اور حماد نے کتنے دیے ہیں اور حامد نے کتنے دیے ہیں جو غائب ہے۔ تو ممکن ہے جو غائب ہے اس نے زیادہ پیسے دیے ہوں، اسی طرح اس نے یہ بھی بات کی ہو کہ میں چونکہ پیسے زیادہ دے رہا ہوں تو فرنٹ والا حصہ میں لوں گا جو سڑک کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اب اس میں چونکہ احتمالات موجود ہیں تو بہت ممکن ہے کہ جو حاضر ہے وہ قاضی کو کوئی چکر دے کر زیادہ حصہ لینا چاہتا ہو، اس لیے یہاں پہ قاضی تقسیم کرنے میں جلدی نہیں کرے گا، اور جب تک وہ تیسرا مشتری نہیں آ جاتا، یا مثلا دو ہیں، دو میں سے ایک موجود ہے اور وہ تقسیم کروانا چاہتا ہے، تو یہاں قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ شرع والی صورت میں تو تقسیم نہیں ہوگی، لیکن وراثت والی صورت میں تقسیم ہو جائے گی۔ اما الملک الثابت بالشراء ملک مبتدع، بہرحال وہ ملکیت جو خریداری سے ثابت ہوتی ہے اس کو ملک مبتدی کہتے ہیں، ایک نئی ملکیت ہوتی ہے۔ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ، اس لیے عیب کی وجہ سے مشتری اپنے بائع کو تو مبیع چیز واپس کر سکتا ہے لیکن بائع کے بائع کو واپس نہیں کر سکتا۔ مثلا احمد ایک چیز خالد سے خریدتا ہے، خالد نے وہی چیز عبد الرحمن سے خریدی ہوتی ہے، تو احمد نے جب وہ چیز دیکھی، مثلا موبائل تھا، اب اس نے موبائل جب آن کیا تو موبائل تو ٹھیک نہیں نکلا۔ اب جب احمد اس موبائل کو واپس کرنے کے لیے خالد کی دکان پہ آتا ہے تو خالد موجود نہیں ہے، تب احمد کو یہ پتہ ہے کہ خالد اپنی دکان کے لیے مال عبد الرحمن کی دکان سے خریدتا ہے، تو اب یہاں احمد بجائے اس کے کہ خالد کو تلاش کرے، اس کا پتہ کرے، وہ سیدھا عبد الرحمن کی دکان پہ چلا جاتا ہے اور عبد الرحمن کو جا کر کہتا ہے کہ عبد الرحمن صاحب آپ سے خالد نے یہ موبائل خریدا تھا، میں نے اسے خریدا ہے، اس موبائل میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو واپس کر دیں۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے، احمد کو عیب کی وجہ سے اپنے بائع کو تو واپس کرنے کا حق حاصل ہے، اگر اس میں عیب نکلتا ہے تو یہ احمد اپنے بائع، اس کا بائع کون ہے؟ خالد ہے، خالد کو تو چیز واپس کر سکتا ہے لیکن بائع کے بائع کو چیز واپس نہیں کر سکتا۔ تو یہ جملہ کا وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ، تو جب یہاں ملک جدید حاصل ہوتی ہے تو مشتری حاضر مشتری غائب کی طرف سے قسم نہیں بن سکتا، تو جب وہ قسم نہیں بن سکتا تو یہاں قضاء علی الغائب لازم آئے گا جو درست نہیں، لہذا یہاں تقسیم درست نہیں ہے، اس وجہ سے قاضی مشتریین کی صورت میں تقسیم نہیں کرتا، جبکہ وارث دو آ جائیں تو وہاں قاضی تقسیم کر دیتا ہے۔ فَوَضَحَ الْفَرْقُ، تو ان تین مثالوں سے فرق واضح ہو گیا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔